رمضان المبارک کے آخری جمعے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط تصورات مشہور ہیں۔ مثلا ایک ذہن تو یہ بنا ہوا ہے لوگوں کے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے، آخری ہفتہ، تو اس میں 4 رکعت نفل پڑھنے سے، اور وہ نفل بھی خاص طریقے سے کہ 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیے جائیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، اور 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے، تو زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے ان ساری نمازوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 70 سال کی نمازیں ہوں۔ یہ بات بیان کی جاتی ہے، لوگوں میں مشہور ہے، اور اس کی کئی پوسٹیں چلائی گئی سوشل میڈیا پر، اور بعض دوستوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر بھی پوچھا کہ اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں۔ رمضان کے آخری جمعے کے بارے میں شریعت میں ہمیں کوئی ایسی نماز نہیں ملتی، نہ کوئی ایسی خاص عبادت ملتی ہے۔ ایک روایت اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہے، لیکن اس روایت کے بارے میں تمام علماء محدثین کا اجماع ہے کہ وہ روایت من گڑت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، باطل قطعا، یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک تو اس کی سند منگڑت ہے، جھوٹی سند ہے، اور دوسری بات یہ ہے لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلْإِجْمَاعِ، کیونکہ یہ اجماع کے مناقض ہے، اجماع کے منافی ہے۔ اجماع یہ ہے کہ جو نماز قضا ہو جائے تو اس سے بری الذمہ ہونے کے لیے اس کا قضا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ جتنی بھی نمازیں ہوں۔ اگر کسی سے 60 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ہی کرے گا، پھر وہ بری الذمہ ہوگا اور گناہ معاف ہوگا۔ بغیر قضا کرنے کے اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری عبادت نماز کی قضا نہیں کر سکتی، انہی نمازوں کا قضا کرنا ضروری ہے۔ اس پر اجماع ہے صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ اس وجہ سے یہ روایت کسی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، من گڑت اور جھوٹی روایت ہے، غلط روایت ہے، اس کو مشہور کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو آخری جمعے میں نہ کوئی خاص نفل ثابت ہے، نہ کوئی خاص ذکر ثابت ہے، نہ کوئی خاص وظیفہ ثابت ہے، نہ کوئی خاص عبادت ثابت ہے، اور یہ جو مخصوص قسم کے اعمال مشہور ہے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ایک دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ آخری جمعے کو تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری جمعہ وداعی جمعہ کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ تو اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعے کا دن یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان کے مہینے میں جب جمعے کا دن آ جائے تو لازمی بات ہے دو فضیلتیں جمع ہو گئی، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے۔ تو جتنی بھی عبادت کی جائے، جتنی بھی تلاوت کی جائے، جتنا بھی ذکر کیا جائے، تو لازمی بات ہے اس کا ثواب اور اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ اور خصوصاً جو آخری جمعہ ہے تو چونکہ اس کے بعد جو جمعے آئیں گے تو وہ تو رمضان میں نہیں ہوں گے، ایک فضیلت فوت ہو جائے گی رمضان والی۔ اس وجہ سے آخری جمعے میں جتنا بھی توبہ اور استغفار کیا جائے، جتنا بھی ذکر کیا جائے، جتنی بھی عبادت کی جائے، جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے آدمی، تو اتنا ہی بہتر ہے، اور یہ کم ہے۔ خصوصاً اللہ کا شکر ادا کرے آدمی کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پورے رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے، عبادت بھی کرے، جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے، شریعت میں ثابت نہیں ہے،
کوئی خاص ذکر، کوئی خاص عبادت اور نہ اس طرح کی نماز ثابت ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، جس کی پوسٹیں سوشل میڈیا پر مشہور کی جا رہی ہے، تو یہ نماز جو ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی اس کی اصل ہے، یہ من گڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس سے پرہیز کرے، اس سے دور رہے۔ ہاں، ویسے ہی مطلقاً عبادات میں کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آخری مکمل عشرہ یہ اعتکاف کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا مضبوط تعلق پیدا ہو جائے۔ رمضان میں جو آخری عشرہ ہے یہ عبادت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، لیکن چونکہ بعض لوگوں میں یہ غلط تصورات مشہور ہو جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے بدعات اور خرافات رسومات شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان چیزوں سے دور